فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. اس وقت یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ ایک بک لانچ ہی سمجھ لیں. حالانکہ بک کافی عرصہ ہوا کتاب بک شاپس میں آ چکی ہے، لیکن پھر بھی کتاب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لو اینڈ ریولیوشن. یہ فیض صاحب کی پہلی آتھرائزڈ بایوگرافی ہے رٹن بائی ڈاکٹر علی مدی ہاشمی، جن کو میرے خیال میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتا دینا ضروری ہے. آل انفارمیشن مسٹ بی آن دا ٹیبل کہ یہ فیض صاحب کے گرینڈ سن بھی ہیں. تو اور کیونکہ یہ میرے کزن بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، تو میرے خیال میں گفتگو تھوڑی سی انفارمل ہوگی، تو ہوپ فلی آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن کوشش ہوگی کہ کوئی کام کی باتیں بھی ضرور کر لی جائیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگین جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بائی پروفیشن یہ سائیکائٹرسٹ ہیں. تو اس کا لکھنے سے کیا تعلق ہے وہ شاید یہ بہتر بتا دیں. سوال اصل میں میرا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیوں نہیں کرتے، آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں. کتاب ایکچولی لکھی گئی تھی اوور اے پیریڈ آف اباؤٹ 3 ایئرس. آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 2011 جو تھا وہ فیض صاحب کا سینٹینیل ایئر تھا. فیض صاحب کی 100th اینیورسری تھی، برتھ ڈے تھی. سو اس سینٹینیل ایئر میں کافی ساری تقریبات فیض صاحب پہ پورے پاکستان میں ہوئی تھیں. انفیکٹ سندھ گورنمنٹ نے تو 2011 کو ایئر آف فیض بھی ڈکلیئر کیا تھا. سو اس زمانے میں اس سے پہلے ایک کتاب آئی تھی جس کا اب نام مجھے یاد نہیں آئے گا. بہرحال کیا نام تھا میرا، پوئٹری ٹرانسلیشن، اینی وے میرا کے فادر شعیب ہاشمی صاحب نے فیض صاحب کی کچھ پوئمز، A Song for Today. A Song for This Day, which is basically a collection of poetry. فیض صاحب کی کچھ منتخب نظمیں تھیں جو میرا کے فادر شعیب ہاشمی صاحب نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کی تھیں، اور وہ انڈیا سے ہی، وہ دلی سے وہ پبلش ہوئی تھیں. اس وقت مجھے جو اس کتاب کے پبلشرز تھے، ہارپر کالنز پبلشرز تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کتاب کے لیے کوئی بایوگرافیکل ایسے فیض صاحب کا میں لکھ دوں. تو میں نے آئی روٹ اباؤٹ 35 پیج بایوگرافیکل ایسے. اس سے پہلے آئی ہیڈنٹ فیض صاحب کے بارے میں کوئی اس طرح سے بایوگرافیکل کام نہیں کیا تھا. کچھ مضمون میں نے لکھے تھے، ناٹ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو ہز بایوگرافیکل ڈیٹیلز. وہ پہلا تجربہ تھا کوئی 30-35 صفحے کا، اور وہ کتاب ذرا مشکل سے ملتی ہے، لیکن فیض گھر میں شاید اویلیبل ہو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اٹس اے ویری نائسلی لیڈ آؤٹ بک میں فوٹوگرافس وغیرہ، وہ بڑا اچھا انہوں نے کیا تھا. تو وہ 30-35 صفحے کا جو بایوگرافیکل ایک مضمون تھا فیض صاحب کی زندگی پہ، اس کی بیسس پہ پھر مجھے خیال آیا تھا کہ ایک فل لینتھ بایوگرافی فیض صاحب کی ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بایوگرافی لکھنا کیوں ضروری تھا. میرے خیال سے اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ایک تو اس وقت تک 2011 تک کسی قسم کی کوئی بایوگرافیکل کتاب فیض صاحب کے بارے میں اویلیبل نہیں تھی. حالانکہ وچ از اے سرپرائزنگ تھنگ، کیونکہ فیض صاحب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، اب بھی لکھا جا رہا ہے، آئندہ بھی میرا خیال لکھا جاتا ہے. ہی واز ون آف دا موسٹ ریٹن اباؤٹ پوئٹس پرسنالٹیز آف آر ریجن. انفیکٹ ان کی زندگی میں بہت کچھ لکھا گیا تھا. اور بایوگرافیکل ڈیٹیلز مختلف قسم کی نیوز پیپر آرٹیکلز میں، کتابوں کے چیپٹرز میں، کچھ ان کے اپنے انٹرویوز تھے، وہ موجود تھی. بٹ اگر آپ یہ چاہتے کہ جی میں فیض صاحب کی زندگی کا اسپیسیفک فیز کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اسپیسیفک پوئم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. آج صبح ہماری ایک دوست ہیں جو ایک پینل بھی کر رہی ہیں، انہوں نے مجھے صبح میسج کیا 8 بجے. لوگوں کا خیال ہے کہ میں فیض کا ایکسپرٹ ہوں اب، کیونکہ میں نے کتاب لکھ دی ہے. انہوں نے کہا جی ایک نظم ہے آ جاؤ افریقہ، اس کا بیک گراؤنڈ مجھے فوراً بتائیں، میں نے اپنے پینل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. سو وہ جتنا بھی مجھے پتا تھا تھوڑا بہت میں نے ان کو بتا دیا. بہرحال تو اس طرح کی جو چیز ہے کہ جی فیض صاحب بیروت میں جو فیض صاحب کا ٹائم گزرا تھا، فیض کا جیل میں جو ٹائم گزرا تھا، فیض صاحب کی جوانی کا ٹائم تھا گورنمنٹ کالج وغیرہ میں، اس کے بارے میں اگر آپ کو اسپیسیفک انفارمیشن چاہیے تو اس کتاب سے، اور ایک اور کتاب جس کا میں ذکر کروں گا اس سے پہلے وہ کہیں آپ کو کسی ایک جگہ اویلیبل نہیں تھی. تو میری کوشش یہ تھی کہ اس ساری انفارمیشن کو، جو اسکیٹرڈ انفارمیشن ہے مختلف جگہ پھیلی ہوئی ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک کتاب میں ہم شائع کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیض صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو بہت ساری ایسی انفارمیشن تھی جو بکھری ہوئی تھی جگہ جگہ پہ، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، اس ساری کو اکٹھا کرنا، اس کو پڑھنا، پھر اس میں سے چھانٹی کرنا کہ کیا چیز رکھنی چاہیے، کیا چیز چھوڑ سکتے ہیں. تو
ایسی کتاب کی ریسرچ کرنے میں کیا مشکلات، کیا آسانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کیونکہ ان کے جو اتنے سارے لوگ جو انہوں نے ان کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا ہے، ایلس فیض ہیں، لیکن پروفیشنلی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اب ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، ان سے اس طرح سے ڈائریکٹ اب کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو اس میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. جب دلی میں ایک پبلشر سے ملاقات ہو رہی تھی، جب انہوں نے پچھلی کتاب کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت میں نے پبلشر سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں فیض صاحب کی ایک فل لینتھ بایوگرافی لکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. میں نے بڑے مزے سے کہا جی میں لکھ دوں گا. انہوں نے کہا جی لکھ دیں آپ. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ بھی بھیج دیا. اس کے بعد پھر مجھے اندازہ ہوا، اسپیشلی نان فکشن رائٹنگ، فکشن رائٹنگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی امیجنیشن سے آپ لکھ رہے ہیں، لیکن نان فکشن رائٹنگ کسی شخص کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کے لیے جیسا کہ میرا نے کہا آپ کو بہت سی ریسرچ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. میں نے کیا یہ کرنے میں کہ اس کتاب کی جو شروعات تھی، جو پہلا چیپٹر میں نے کتاب کا لکھا، وہ ایکچولی فیض صاحب کی وفات سے شروع کیا. اسٹارٹیڈ ود ڈیتھ، فار دا سمپل ریزن کہ میں وہیں پہ تھا. میری عمر تقریباً 16 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. ہمارے گھر میں ہی، یعنی ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا. میرے پیرنٹس کی آج ویڈنگ اینیورسری، آج ان کی برسی بھی ہے. شام کو ان کی طبیعت خراب ہوئی، میو ہسپتال ان کو ہم لے کے گئے. میں میو ہسپتال میں پڑھاتا بھی، میں پڑھا بھی تھا وہاں سے. اس وقت تو نہیں پڑھتا تھا لیکن اینڈ دین ہی ڈائیڈ دا نیکسٹ ڈے، ٹوڈے ہی ڈائیڈ. سو وہ جو پہلا چیپٹر تھا، اور اگر آپ اجازت دیں تو آئی ول جسٹ ریڈ یو اے کپل آف پیراگرافس آف دیٹ فرسٹ چیپٹر. وہ فرسٹ چیپٹر تقریباً 2-3 گھنٹے میں نے لکھ دیا، جسٹ آؤٹ آف دا بلو. میں بیٹھ کے میں نے سوچا اس بارے میں، کیونکہ بہت سی یادیں میرے ذہن میں تھیں، ایک آدھی چیز کسی کتاب سے دیکھی. اینڈ دین دا فرسٹ چیپٹر کیم آؤٹ ویری نائسلی، بیکاز بیسیکلی وہ ایک آنکھوں دیکھا حال ہے فیض صاحب کی لاسٹ النس اور فیض صاحب کی ڈیتھ کا. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو 1-2 اس کے پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، اینڈ دین آئی ٹیل یو لٹل بٹ کہ اس کے بعد پھر کیا پرابلم پیش آئیں. سو دس از دا ویری فرسٹ چیپٹر آف دا بک. چیپٹر کا ٹائٹل ہے دی اینوی آف دا کنگز آف ایجز. یہ ایکچولی فیض صاحب کی جو نسخہ ہے وفا کا بالکل آخری جو نظم ہے، وہ ایک فارسی نعت ہے، پرشین نعت. اس کا ایک مصرع ہے جس کی میں نے ٹرانسلیشن کی تھی، اینوی آف دا کنگز آف ایجز. So I'll just read you one paragraph of this first chapter. 19th November 1984. This was yesterday. It was a mild November day in Lahore. The next day, Faiz would be dead, but no one knew that yet. Faiz's younger daughter, who's my mother, Muniza, was celebrating her 17th wedding anniversary, and luckily for her, Faiz was in Lahore. Muniza and her elder sister Salima were used to not having their famous father around for important occasions. Faiz had always made an effort to be involved in their lives, but he was a man of the people. When they were younger, he would often be the guest, quote unquote, of military dictators in various prisons around the world, around Pakistan, starting with his arrest and imprisonment in the infamous Rawalpindi conspiracy case, in which he served 4 years in several different prisons under the threat of a death sentence for treason. He had spent briefer periods in jail under other governments as well, and had remained closely watched whenever he was in Pakistan. More often than not, he was not in Pakistan, traveling all over the world for conferences on literature, peace, workers' issues and the like. تھوڑا سا میں آگے جمپ کرتا ہوں. This is right after he dies in Mayo Hospital. He died. We took him to Mayo Hospital. رات کو تقریباً کو 9 بجے ان کو ہم 19 نومبر کی رات کو 9 بجے تقریباً میو ہسپتال لے کے گئے. میں ساتھ گیا تھا اور میں پھر واپس آ گیا تھا. آئی تھنک مائی فادر اسٹیڈ دیر ود ہم. وہ 20 نومبر کو تقریباً اسی وقت 1-1:30 بجے 2 بجے دوپہر کو he passed away. News of his sickness had already spread. News of his death spread just as fast. By the time the family brought him home to be buried, people were already gathering, first in ones and twos, then in groups, then in dozens and hundreds, until the streets to his home in model town Lahore were choked with people. The news had already reached Europe and beyond by the time he was brought home. A Labour Party activist exiled at the time in Amsterdam remembers that he received a phone call the same afternoon that Faiz died. سو اس میں پھر میں نے لکھا کہ ان کا ان کا جنازہ جس میں میرے خیال کو 50-60 ہزار لوگ تھے. اچھا یہ بات میں نے کل بھی بات کی تھی, یہ بات دھیان میں رہے کہ 1984
was the peak of this Ziaul Haq dictatorship. 1983 میں انہوں نے MRD کی موومنٹ کے خلاف کام کیا. سو اس وقت سیکشن 144 which was لوگوں کا مجموعہ کلیکشن آف پیپل was strictly proscribed. 3 4 5 سے زیادہ لوگ اگر ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے تو فوراً پولیس آ جاتی تھی. اس کا جو ٹائٹل ہے لو اینڈ ریولیوشن، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا؟ اصل میں کوئی بھی جب آپ کام کریٹو کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس پروپرائٹری رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ اس کا ٹائٹل کیا رکھنا چاہتے ہیں. سو پبلشر کی طرف سے مجھے یہ انفیکٹ یہ جو ٹائٹل تھا یہ میں نے اس وقت چن لیا تھا جب کتاب میں نے ان کو پچ کی تھی. ابھی کتاب لکھی بھی نہیں تھی. میں نے کہا تھا کتاب میں لکھنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا یہ ٹائٹل ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، دیٹس فائن. یہ جو کور جو بنا ہے یہ ہم نے کافی سوچ سمجھ کے اینڈ پہ بنایا تھا. یہ فیض صاحب کی ایک پینٹنگ ہے، میرا خیال ہے سعید اختر صاحب کی ہے، میرا مائٹ نو بی بیٹر. یہ جو آئی تھنک یہ بھی وہی ہے. سو یہ ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے، ہم نے اس کے حوالے سے کور بنایا ہے. میرے حساب سے لو اینڈ ریولیوشن سے زیادہ اپروپریٹ ٹائٹل فیض صاحب کی کسی بایوگرافی کا، فیض صاحب کے کسی فیض کے بارے میں کسی کام کا نہیں ہو سکتا. بیکاز فیض صاحب آف کورس جو تھے انہوں نے پیار محبت اور وہ ساری، ایک تو اس کا پرچار بھی کیا ہے، شاعری میں بھی بہت سا ان کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ صرف محبت کے شاعر نہیں تھے. انہوں نے بہت سی انقلاب کے بارے میں باتیں بھی کی ہیں، جد و جہد. اور یہ وہ آج صبح جو میں نے وہ پھر پوئم آ جاؤ افریقہ جو پڑھی، وہ آ جاؤ افریقہ از اے ویری ملیٹنٹ کال ٹو آرمز. آ جاؤ میں نے سن لی تیرے ڈھول کی ترنگ، آ جاؤ مست ہو گئی میرے لہو کی تال، آ جاؤ افریقہ. تو فیض صاحب کی جو شاعری تھی اس میں یہ دونوں چیزیں شامل تھیں. میرے حساب سے لو اینڈ ریولیوشن ایک بہت اپروپریٹ ٹائٹل تھا. جب یہ کتاب آنے والی تھی آج سے کوئی 1 سال پہلے، یعنی جب فائنل کر رہے تھے ہم اس کا ڈیزائن فائنل کر رہے تھے اور اس کا کور ڈیزائن فائنل کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر صرف اس کا نام لو اینڈ ریولیوشن رکھا جائے گا تو پھر لو اینڈ ریولیوشن ٹائٹل سے یہ تو نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ بایوگرافی ہے، اور اسپیشلی فیض کی بایوگرافی ہے. سو آئی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ ٹائٹل میں فیض احمد فیض کا نام کہیں آئے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو. لیکن فیض صاحب پہ بہت سا کام ہوا ہے، بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو بایوگرافیکل نہیں ہیں. تو پھر میں نے کہا اس میں بایوگرافی کا لفظ بھی کہیں آنا چاہیے. تو وہ پھر وہ تھوڑا سا گھما پھر آگے لوگوں نے، کسی نے یہ بھی اعتراض کیا تھا یہ آتھرائز بایوگرافی کا کیا مطلب ہے، اور پھر کسی نے ایک ویلڈ اعتراض کیا کہ آتھرائز تو اس شخص کی اپنی پرمیشن سے ہوتی ہے. آتھرائز کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں انہوں نے خود پرمیشن دی ہے. تو یہ آتھرائز اس طرح سے نہ ہوئی. تو میرا اس میں پھر جواب یہ تھا کہ جی فیض صاحب نے خود تو پرمیشن نہیں دی. ایک تو فیض صاحب پرمیشن دے دیتے، فیض صاحب کسی کو کسی کام سے منع نہیں کرتے تھے. اگر میں کہتا جی میں لکھ رہا ہوں، وہ کہتے لکھ دو. دوسرا فیض کی جو نیکسٹ آف کن ہے، یہ فیض فاؤنڈیشن ہے، یہ فیض فیملی ہے، ان کی پرمیشن سے، ان کی بلیسنگ سے لکھی گئی تھی. تو اس طرح سے تو وہ ٹائٹل پھر لو اینڈ ریولیوشن تو ایک اوریجنل ٹائٹل تھا، لیکن اس میں پھر فیض صاحب کا نام میں شامل کرنا چاہتا تھا وہ، اور پھر بایوگرافی کا. تو اس طرح سے ملا جلا کے وہ ٹائٹل جو تھا وہ بنا. اچھا، آپ ان کے نواسے ہیں، خون کا رشتہ ہے، کوئی تیسرے شخص نہیں ہے جس نے اب خود سے سوچ لیا اچھا میں یہ کتاب لکھنے لگا ہوں. تو اس میں ایک آبجیکٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ کیا ان سے اتنے قریب ہوتے ہوئے آپ کی آبجیکٹیو آئے ہے، آبجیکٹیو ویژن ہے؟ سو آئی تھنک اٹس اے گڈ پوائنٹ. کل بھی میں نے جب ہم فیض صاحب کی فیض کے بارے میں لکھنے کے بارے میں ایک پینل کر رہے تھے، میں نے یہ لکھی تھی، مظہر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے ذکر فیض لکھی ہے. ڈاکٹر عمران ظفر نے ایک کتاب شائع کی تھی فیض کے نایاب خطوط، فیض کے ان پبلشڈ لیٹرز. سو ہم تینوں نے فیض کے بارے میں لکھا ہے. تو اس میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اسپیشلی اگر کسی شخص کے بارے میں آپ لکھنے جا رہے ہیں تو آپ 2 ہی پوائنٹس آف ویو سے لکھ سکتے ہیں. یا تو آپ کو اس شخص سے محبت ہے یا اسے نفرت ہے. 2 ہی، تیسرا تو کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یا تو آپ کو وہ شخص پسند ہے یا آپ کو شخص ناپسند ہے، تو آپ یا ادھر سے لکھ دیں یا ادھر سے لکھ دیں. میرے خیال سے ایک اچھی اکاؤنٹ، ایک اچھی پورٹریٹ کی خوبی ہونی چاہیے کہ نہ آپ زیادہ اس طرف سے لکھیں نہ زیادہ اس طرف سے لکھیں. اب ظاہر ہے کہ فیض میرے نانا بھی تھے، سب کے ہر دل عزیز ہیں، تو فیض صاحب کی شاعری بھی ہمیں پسند ہے، فیض صاحب خود بھی پسند تھے. لیکن میری کوشش اس میں یہی تھی کہ یہ بایوگرافی کی بجائے وہ انگلش کا لفظ ہوتا ہے ہیجیوگرافی، کہ وہ ایک صرف آپ نے قصیدہ لکھ دیا ان کی شان میں، اس طرح سے نہ لکھا جائے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ کیونکہ ہم فیض کے خاندان سے بھی ہیں، تو اس کی جو فائنل ڈرافٹ جب میں نے کمپلیٹ کر لی مینوسکرپٹ کی، ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی سائیکاٹرسٹ ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کو میں نے بھیجی ڈرافٹ. میں نے کہا ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کو کیسی لگتی ہے. 1-2 اور لوگوں کو بھی بھیجی. تو انہوں نے کچھ عرصے بعد ان کا فون آیا، انہوں نے کہا یار کتاب تو بڑی اچھی ہے لیکن کتاب میں تم کہاں ہو. مطلب سو ہز کنٹینشن واز کہ آپ نے اپنا ذکر تو کتاب میں کیا ہی نہیں.
تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کتاب میں نہیں ملا تو یہ بہت ہی اچھا ہے. میں نے ایگزیکٹلی کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میرا اس میں کوئی ذکر نہ آئے, کیونکہ کتاب میرے بارے میں نہیں ہے. میں نے اس کے جو دیباچہ ہے, جو فورورڈ ہے, اس میں کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کہ فیض صاحب کے بارے میں اور بھی جو ویل نون پرسنالٹیز ہیں, بہت سے لوگ ان کو ایک پراپ بنا کے اپنے بارے میں لکھتے ہیں. یعنی میں نے پڑھے ہوئے ہیں 6 پیج کے آرٹیکل کہ ہم فیض صاحب کو ایک دفعہ مشاعرے میں ملے تھے ایک دفعہ, اور پھر وہ 6 پیج کا آرٹیکل انہوں نے لکھا کہ فیض صاحب سے میری ملاقات ایک دفعہ. سو لوگ کرتے ہیں, اٹس آل رائٹ, دیٹس فائن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا مقصد اس میں اس کتاب کو لکھ کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا نہیں تھا. میرا مقصد تھا کہ فوکس جو ہے وہ فیض صاحب کی زندگی پہ رہے. اگر آپ ایک آبجیکٹیو اکاؤنٹ, مثلاً اس کتاب کے لیے ایک ریسورس بک ایک اور تھی, فیض صاحب کی انٹرپریٹر سوویت یونین میں بہت قریبی ان کی دوست تھیں, ڈاکٹر لوڈمیلا واسیلیوا. Maybe some of you might be familiar with her. She's a Russian scholar who has a PhD in Urdu. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فیض, حیات اور تخلیقات, جو رشین میں تھی, پھر وہ اردو میں اس کا ترجمہ کچھ انہوں نے خود بھی ترجمہ کیا تھا, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ملتی ہوئی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. اٹس سارٹ آف بایوگرافیکل, اٹس ناٹ ریلی اے بایوگرافی. تو اس میں لڈمیلا کی جو اپروچ تھی وہ بہت ہی اچھی ایک آبجیکٹیو ڈیٹیچ ریسرچرز کی اپروچ تھی. آلدو لڈمیلا اڈورڈ فیض, لڈمیلا اور فیض کی بہت محبت تھی, لیکن انہوں نے اس محبت کو اپنی ریسرچ کے آڑے نہیں آنے دیا. فیض صاحب کے بارے میں جو ان کی ریسرچ تھی وہ ان کی محبت سے افیکٹ نہیں ہوئی. اور میرا ماڈل یہی تھا کہ فیض صاحب کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے وہ ریسرچ بیسڈ ہو. اگر اس میں سے کوئی محبت کا پہلو نکلتا ہے کہ جی آتھر کو یہ فیض صاحب پسند ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے, دیٹس ٹرو, آئی ڈو لائک ہم. لیکن آبجیکٹیوٹی اس لحاظ سے ضرورت ہے. اب 100% آبجیکٹیو ہونا تو کسی کے بارے میں پاسبل ہے ہی نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کا پہلو اس میں آ ہی جائے گا, لیکن جو آپ کو جو ایویڈنس ملتا ہے اپنی ریسرچ میں, اس کے دونوں پہلوؤں کو پریزنٹ کرنا ضروری ہے. ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. کل بڑا لوگوں نے زور لگایا کہ جی آپ نے فیض صاحب کے بارے میں کوئی منفی چیز نہیں لکھی, کوئی نیگیٹو چیز نہیں لکھی. سو اب اس میں مظہر صاحب سے بھی یہ بات ہوئی اور عمران سے بھی یہ بات ہوئی. میں نے کہا جی مجھے جو بھی مل گیا, میں نے خدا مطلب واقعی خدا کی قسم میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, جو مجھے ملا ہے میں نے اس میں لکھ دیا ہے. ایک مثلاً میں نے مثال دی کہ ایک انگلینڈ کے اسکالر ریلف رسل صاحب نے اپنی کتاب میں فیض صاحب پہ تنقید کی تھی کہ جی فیض صاحب ایک کمفرٹیبل مڈل کلاس لائف سٹائل جیتے تھے, بعد وہ مزدوروں کی کرتے تھے, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وسکی پیتے تھے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں لکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تنقید یہ کی کہ فیض صاحب ایکچولی اپنا مزدوروں کے بیچ میں نہیں کبھی رہے. He lived his comfortable life also. So this was a legitimate criticism. اور لیفٹ کا کرٹیسزم تھا. رائٹ پہ تو لوگ کرتے تھے نا فیض صاحب دیریے تھے اور شراب پیتے تھے, فلانا, نماز نہیں پڑھتے, جو کچھ بھی ہے بار. لیکن ان کی آئیڈیالوجی شیئر کرنے والا ایک شخص جس نے یہ تنقید کی کہ جی وہ گورنمنٹ پہ, پاکستان گورنمنٹ پہ اتنی سخت تنقید نہیں کرتے تھے اپنے بعد کے سالوں میں کہ ان کو جیل ہو جائے. وہ تھوڑا سا گھما پھرا کے بات کرتے تھے کہ ان کو جیل نہ ہو. یہ تنقید تھی, اٹس ان دیئر, یہ کتاب میں لکھا ہے, میں نے ریفرنس بھی اس کا دیا ہے کہ جی ایک کرٹک نے لکھا ہے کہ فیض صاحب جو تھے وہ اپنی بات تھوڑی گول مول کرتے تھے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو اور وغیرہ وغیرہ. سو اٹس ان, اب جو مجھے ملا ہے وہ تو میں نے لکھ دیا. کچھ مثلا میرے فادر نے 2-3 دفعہ ریفرنس دیا, کامن نالج کہ فیض صاحب انتہائی سست تھے طبیعتاً, انتہائی سست تھے. یعنی کام کرنے سے مراد ہے کہ یعنی جب ان کو کام کہا جاتا تھا تو اس میں تاخیر کرتے تھے. اور بہت سے لوگوں نے اس بات پہ تنقید کی کہ جتنا فیض صاحب کا ٹیلنٹ تھا اور جتنا فیض صاحب کی کیپیسٹی تھی, جتنی ان کی انٹیلیجنس تھی, جتنے وہ ویل ریڈ تھے, اس کے حساب سے ان کا جو کریٹیو آؤٹ پٹ تھا, جو رائٹنگ آؤٹ پٹ, بہت ہی تھوڑا تھا. یعنی وہ بہت کم انہوں نے لکھا, بہت کچھ اور وہ لکھ سکتے تھے. وکٹر کیرنن جو ان کے ٹرانسلیٹر تھے, فیمس انگلش ریسرچر, ایگزیکٹلی یہی انہوں نے کہا. کہتے تھے جب فیض صاحب لنڈن آتے تھے, انگلینڈ آتے تھے, میں ان کو اکثر ان کو دھکا لگاتا تھا. وہ انگریز آدمی تھے, وہ ساری عمر, وہ تو 90 سال کی عمر تک لکھتے رہے تھے اور بہت کچھ لکھا. ان کا فیض صاحب کو اتنا میں دھکا لگایا کرتا تھا کہ فیض صاحب لکھو, فیض لکھو. ان کو تھا کہ میں پب جاؤں, کوئی ڈرنک کروں, دوستوں کے ساتھ پھروں, گپیں شپیں لگاؤں, جب دل چاہے تھوڑا بہت لکھ دیا, ورنہ نہیں. تو یہ بھی لکھا ہوا, یہ کتاب میں نے لکھ دیا کہ فیض صاحب طبیعتاً سست تھے. تو جو چیز مجھے ملی ہے ان کے بارے میں, جو لوگوں نے کہا, آبجیکٹیوٹی کی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ نے آبجیکٹیو لی, تو جو چیز مجھے ملی جو فلیٹرنگ نہیں تھی, میرے حساب سے میں نے لکھ دیا. اب میں خود سے تو گھڑ کے نہیں کچھ لکھ سکتا کہ فیض صاحب برے آدمی تھے. جو مجھے ریسرچ میں مل گئی وہ میں نے اس میں لکھ دیا. اچھا, تو یہ ریسرچ کرتے وقت, لکھتے وقت ایسی کوئی بات آپ نے ان کے بارے میں ڈسکور کی ہو ایز اے پرسن, ایز اے پوئٹ, وچ یو آر ناٹ اویئر آف بفور؟ میرا خیال باتیں تو اس میں بہت سی ایسی ہیں جو میرے لیے بھی نئی تھیں.
ایک چیز جو میں نے کوشش کی تھی اس میں کرنے کی, لوگوں نے اس میں کمنٹ بھی کیا ہے کہ واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو واز, ظاہر ہے کہ ہے بایوگرافی شروع ہوتی ہے ان کی, his birth and his family background, his father, mother, پھر ان کی ایجوکیشن, اسکول, کالج, ان کا پہلا جاب جو تھا وہ امرتسر میں, یہ ساری چیزیں جو تھیں اس پہ بات کی ہوئی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو میں نے کوشش کی ہے کہ اس زمانے کے جو سوشل اور پولیٹیکل حالات تھے ان سے ریلیٹ کر کے بیان کیا جائے. مثلاً جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی. پھر جب وہ اسکول کالج پہنچے تو اس وقت گریٹ ڈپریشن اور اکنامک ڈپریشن کا دورہ تھا. پھر جب وہ امرتسر میں انہوں نے جاب شروع کیا تو اس کے کچھ سال کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. پھر انہوں نے جب وہ اپنا وار میں انہوں نے سرو کیا, برٹش آرمی میں انہوں نے سرو کیا, اس کے کچھ سال کے بعد پارٹیشن ہو گئی, انڈیا پاکستان کی پارٹی وغیرہ وغیرہ. پھر پاکستان کے اپنے حالات تھے, مارشل لاء تھا, پھر اس کے بعد ایوب خان گورنمنٹ تھی, پھر بنگلہ دیش کا سانحہ تھا, وہ سارا وہ ساری. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کو اس چیز سے ریلیٹ کیا جائے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ بھی کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ اس کو جتنا زیادہ پرسنل رکھا جائے اتنا زیادہ. میں چاہ یہ رہا تھا کہ یہ ایک ڈرائی سی ایکڈیمک کتاب نہ ہو, یہ ایک ہیومن پوائنٹ آف ویو, فیض کا ہیومن ایک پورٹریٹ ہو فیض کی, جو ان کی ظاہر ہے خود سے تو نہیں وہ بیان کر سکتے, لیکن ان کی کلوزسٹ ریلیشن یعنی کہ میری خالہ اور میری امی, اینڈ دین آف کورس ادر پیپل, ہز فرینڈز. بہت سے ایسے, میرا نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. مثلا میری نانی ایلس, فیض کے اور قریبی دوست ابتے صاحب تھے, حمید اختر صاحب تھے, بہت سے لوگ تھے جو اب دنیا سے چلے گئے ہیں. کچھ لوگ اب ہیں بھی, آئے رحمان صاحب ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فیض کے بارے میں کیونکہ بہت کچھ لکھا گیا ہے, تو یہ جو لوگ جن کی میں نے ذکر کیا ہے ان کی یادداشتیں اور ان کی فیض کے بارے میں باتیں کہیں نہ کہیں رقم ہوئی ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے انٹرویوز ہیں, ان کے اپنے مضامین ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ اب یہ ڈاکٹر عمران یہ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر عمران ظفر, ان کی آپ کی تعریف میں کر چکا ہوں آپ کے آنے سے پہلے. تو یہ سارا مواد جو تھا یہ عمران نے بہت ہی محنت سے اکٹھا کر کے جب مجھے مہیا کر دیا, تو وہ جب کہیں لکھا ہوا ہے کہ حمید اختر صاحب کا بیان ہے, یا سبتے صاحب کا بیان ہے, یا آمنہ مجید ملک کا بیان ہے, ایسے لوگ جو ان سے بہت قریب تھے, تو پھر وہ ایک طرح سے ان کی اپنی ہی بات ہے. اٹس آلموسٹ دا سیم ایز ٹاکنگ ٹو دوز پیپل. کچھ ایک بہت ہی اس میں ایگزرپٹس بھی ہیں, اس میں زہرا نگاہ صاحبہ جو فیض صاحب سے بہت قریب رہی تھیں, ان سے ان کا تعلق رہا تھا, تو وہ باتیں اس میں تھیں. آپ نے پوچھا کوئی ایسی بات جو مجھے معلوم نہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں, وہ آپ اس میں سے پڑھ لیجئے گا. ایک جو بات مجھے پتہ لگی تھی کہ فیض صاحب اور ایلس کی ملاقات 1938 میں ہوئی تھی, جب وہ انگلینڈ سے جب وہ انڈیا آئی تھیں. پھر ان کی محبت ہوئی, انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا. فیض صاحب کی جو امی تھیں جن کو سب لوگ محبت سے بیبے جی کہا کرتے تھے, وہ اس کے سخت خلاف تھیں. آج بھی کسی پاکستانی لڑکے کا کسی انگریز لڑکی سے بیاہ کرنا کسی حد تک تھوڑا سا ذرا نان کنونشنل سمجھا جاتا ہے. آپ آج سے 80 سال پہلے 30s کی بات ہم کر رہے ہیں, تو اس میں یہ آپ کی امی کی ساری کوٹیشن تھیں کہ بیبے جی نے بہت کوشش کی کہ ان کا رشتہ آپس میں نہ ہو. 2-3 دفعہ تو بیبے جی نے فیض صاحب کو کہا کہ میں بیمار ہو گئی ہوں فیض, اور میں مرن والی ہوں, تو جو میری پسندی کڑی انہوں نے بیاہ کر لے. یہ لکھا ہوا ہے میں نے کتاب میں. یہ ان کی امی نے مجھے قصہ سنایا تھا کہ وہ ایک دفعہ وہ گھر چھوڑ کے کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئیں, وہاں سے پیغام بھجوایا کہ میں مرنے والی ہوں, اور میرے بھائی کی جو بیٹی ہے, بہن کی بیٹی, اس سے بیاہ کر لو میرے مرنے سے پہلے. لیکن فیض صاحب ویسے تو بہت دھیمے تھے اور بہت یعنی کنسیلیٹری تھے, لیکن جس چیز پہ ان کی سوئی اڑ جاتی تھی اس پہ اڑ جاتی تھی, وہ پھر ہلتے نہیں تھے اس سے. تو انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں کرنی تو نہیں کرنی, اور پھر انہوں نے پھر ایلس سے ہی بیاہ کر کے ہی دیا. پھر ایلس کی بیبی جی سے دوستی بھی ہو گئی, محبت سے, سارا کچھ, وہ ساری باتیں. تو اس طرح کی بہت سی پرسنل ڈیٹیلز بھی ہیں, کچھ اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں. میری کوشش یہی تھی کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کی جائیں, اور کچھ چیزیں اس میں آئی ایم شیور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت کچھ فیض صاحب پہ لکھا جا چکا ہے, بہت کچھ چھپ بھی چکا ہے, لیکن اس میں جو ڈیٹیلز میں نے شامل کی ہیں, اسپیشلی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں, فیض صاحب کو کھانے میں کیا پسند تھا, فیض صاحب کو پہننے میں کیا پسند تھا, فیض صاحب کو پرفیوم کون سے پسند تھے, فیض صاحب کا کچھ چیزوں کے بارے میں نقطہ نظر, مثلاً ریلیجن کے بارے میں, مثلاً اس قسم کی چیزوں کے بارے میں. زہرا آپا سے میں نے پوچھا, میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. میں نے زہرا آپا سے پوچھا کہ زہرا آپا یہ لوگ مجھے لوگوں کو بڑا کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ فیض صاحب سے عورتوں کو بڑی محبت تھی,
تو زہرا آپا نے مجھے اس پہ بارے میں ایک پورا کوٹیشن دیا. پھر انہوں نے کہا اس کو کتاب میں لکھو گے تو نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل لکھو. انہوں نے مجھے بہت منع کیا کہ پلیز یہ کتاب میں مت لکھنا. کوئی بری بات نہیں ہے. One of the women with whom Faiz was extremely close was the poet Zehra Nigar. Her house in London was where Faiz would stay every time he was there. میری خوش قسمتی ہے کہ زہرا آپا کی صحت بھی ابھی ٹھیک ہے, بات وہ کر سکتی ہیں, تو کچھ ان کی باتیں اس میں یہ آ گئیں. Now in frail health, her eyes still sparkle and her memory is strong when it comes to the time she spent with Faiz. Women, میں نے پوچھا, they loved him. He's talking about women in general. I only saw 2 poets who had that kind of effect on women, Faiz and Faraz. There used to be an avalanche of women. مجھے پتہ نہیں کون سی, یہ تو میں نے خود ٹرانسلیشن کی, انہوں نے اردو میں بات کی تھی, پتہ نہیں کیا انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ عورتوں کا ایک سیلاب ہوا کرتا تھا اس طرح کر کے جب فیض صاحب آتے تھے. Avalanche of women when they were around. It was always amazing to me, no matter which city where he was, it was the same. In Hindustan, they would line up as if for a darshan. I feel the reason for that was his generosity of heart, his graciousness and his humility. He was such a great man but so humble, never one to put on airs. Someone would say, recite something, and he would say, all right, I'll try to recall something, and then he would do it. سو اس طرح کی چیزیں کافی ساری ہیں جو اس میں موجود ہیں. آئی ہوپ کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فیض کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے ان کے لیے نئی بھی ہوں گی. سو بس ایک آدھ سوال اور اس کے بعد آڈینس سے پوچھیں گے اگر وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. فیض صاحب اردو میں لکھتے تھے, پنجابی میں بھی لکھا ہے, انگریزی میں بھی لکھا ہے تھوڑا بہت. کتاب ہی انگریزی میں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ مجھے صرف انگلش ہی لکھنی آتی ہے, یہ سچ بات ہے. سو وی گرو اپ اسپیکنگ اونلی انگلش ان دا ہاؤس اینڈ انگلش کیم ویری ایزی ٹو اس. میرا اپنا ذاتی ویسے یہ خیال ہے کہ انگلش زبان اردو کے مقابلے میں بہت آسان زبان ہے. اردو کی جو پیچ و خم ہے وہ انگلش میں کہیں پہ اس کا وہ نہیں ہے, کیونکہ اردو میں فارسی بھی ہے, اردو میں عربی بھی ہے, اردو میں اپنی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اردو بہت مشکل زبان ہے انگریزی کے مقابلے میں, اس کو سیکھنا میرا خیال آسان بھی ہے. میں ہمیشہ سے انگلش میں لکھتا آیا ہوں, اب تھوڑی سی کوشش میں کرتا رہتا ہوں اردو میں لکھنے کی, لیکن اردو میں میرے لکھنے کی روانی اس طرح کی پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے کہ جو انگلش میں ہے. میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے اردو میں لکھنے میں, میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے انگلش میں لکھ دیا ہے, تو وہ لوگ جو انگلش نہیں پڑھ سکتے, اب نہیں پڑھنا چاہتے ہو, میرا امید تو ہے, میرا ارادہ بھی ہے کہ اس کا اردو ترجمہ کیا جائے, گو کہ مظہر صاحب کی کتاب تو موجود ہے ویسے اردو میں, لیکن امید میری ہے کہ اس کا ایک ایٹ سم پوائنٹ اردو ترجمہ کر کے اس کو بھی اویلیبل انشاءاللہ کریں گے. دوسرا انگلش میں لکھنے کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ یہ تھا میرا, مطلب اس سے کوئی وہ نہیں تھا, دیٹ واز ناٹ دا ریزن وائی آئی روٹ اٹ ان انگلش, کہ انگلش میں لکھنے سے اس کی گلوبل ریچ بہت بڑھ جاتی ہے. سو انگلش میں لکھنے سے انڈیا میں بہت سارے ریڈرز ہیں, انڈیا میں ہندی بولنے والے تو لوگ بہت ہیں, لیکن انڈیا کا اسکرپٹ فرق ہے. انڈیا کا جو رسم الخط ہے, جو ناگری ہے, وہ ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے, اور بہت سے وہاں پہ لوگ ہیں جو پرشین رسم الخط جس میں ہم لکھتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے. پھر بہت سے لوگ انگلینڈ میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, شاید وہ خود یا شاید ان کے بچے سیکنڈ جنریشن جو لوگ ہیں جو اردو سے واقف نہیں ہیں. سو ایک پریکٹیکل اسپیکٹ انگلش میں لکھنے کی یہ تھی کہ اس کی جو ریچ ہے وہ ذرا زیادہ بڑی ہو جائے گی, پاکستان سے باہر ہو جائے گی. بٹ دیٹ واز ناٹ دا اونلی ریزن. میرا انگلش میں لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے لیے انگلش میں لکھنا میرے لیے ذرا آسانی ہے, اردو میں لکھنے میں ذرا تھوڑی سی. مارچ میں جب ہم نے لبرٹی بکس میں یہ کتاب لانچ کی تھی تو اس وقت میری بیٹی جو کہ 10 سال کی ہے وہ بھی موجود تھی, تو اس نے ان کو ایک سجیشن دی تھی کہ آپ سائیکائٹری پہ کوئی بک لکھیں نا, وہ ہے آپ کا ڈسپلن, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد ابھی کیا آپ اور کچھ لکھ رہے ہیں, کچھ ارادہ ہے؟ یو نو اٹ میکس پرفیکٹ سینس. میرا ایک لٹریری ایجنٹ ہے دلی میں, اس نے یہ بھی کہا ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں, شعر و شاعری پہ, ادب پہ, کچھ سائیکائٹری پہ بھی لکھ دیں جو آپ کا کام ہے. سو ایکچولی میرا اپنا جو ڈیپ انٹرسٹ ہے وہ کوئی سائیکیٹرک کتاب لکھنے میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ ہے نیریٹیو میڈیسن آپ اس کو کہہ لیں, یعنی وہ چیز جس میں
میڈیکل پریکٹس اور لٹریچر یا آرٹ کا اوور لیپ ہو, میڈیکل ہیومینٹیز کہہ لیں. سو فار انسٹنس میں نے منٹو کی زندگی پہ ایک طویل مضمون لکھا تھا نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے, میر تقی میر کے بارے میں, ابھی ریسنٹلی کچھ اور ویسٹرن رائٹرز کے بارے میں. سو وہ سائیکائٹری پہ اگر میں کچھ لکھوں گا یا سائیکالوجی پہ یا سائیکائٹری پہ, تو اس کا بھی کوئی اوور لیپ لٹریچر سے یا پوئٹری سے یا اس قسم کی چیز سے ہوگا, کیونکہ میرا اصل جو شوق ہے وہ اسی میں ہے. کوئی سائیکائٹرک النس کے بارے میں یا بیماریوں کے بارے میں لکھنے کا, دوائیوں کے بارے میں لکھنے کا مجھے کوئی خاص اتنا شوق نہیں. ویسے بھی وہ پروفیشنل رائٹنگ میری جو ہوتی ہے, میری یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو وہاں پہ آپ کو آرٹیکلز آپ لکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. سو اگلا آپ نے سوال آپ کو یہ تھا کہ کیا ایکچولی میں, اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نفسیات کا کوئی شوقین ہے یا کوئی سائیکائٹری سائیکالوجی والا, ایک میرے جو ایکچولی جو آئیڈل ہیں جن کے بارے میں جن کی طرح میں لکھنا چاہتا ہوں, ایک امریکن سائیکائٹرسٹ ہیں جو کہ ان کی اب کافی عمر ہو گئی, تقریباً 90 کے قریب ہیں. ان کا نام ہے ارون یالم. وہ اسٹینفرڈ سے ریٹائر ہوئے تھے, اسٹینفرڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا سے ریٹائر ہوئے تھے, اور انہوں نے اس بارے میں اپنی سائیکیٹرک پریکٹس اور اپنی جو انہوں نے جن لوگوں کی مدد کی ہے ان کے بارے میں کہانیاں اور کتابیں جو ہیں ان کو ایک لٹریری انداز میں بنا کے بہت سے ناول بھی لکھے ہیں انہوں نے, شارٹ سٹوری کلیکشنز ان کی ہیں. اس میں بہت اسٹرانگ فلیور سائیکالوجی اور سائیکائٹری کا ہے, اس میں لٹریچر اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ہی از مائی آئیڈل. اگر آپ لوگوں کو کوئی موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. اگر اگلی کتاب جو میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ ایک سارٹ آف کیس ہسٹریز کی کتاب ہو, جن لوگوں سے میں نے خود کام کیا ہوا ہے, جن کے ساتھ جنہوں نے مجھ سے آ کے ٹریٹمنٹ لی ہوئی ہے, اس پہ ابھی میں سوچ رہا ہوں, ابھی چل رہا ہے کچھ کام, لیکن ابھی کوئی کانکریٹ پروجیکٹ نہیں ہے. سو ابھی تو اسی کتاب کی لانچز وغیرہ چل رہی ہیں. اور بھی بہت سارے ہیں, کچھ مضامین کافی سالوں سے لکھے ہوئے ہیں, ان کا میں سوچ رہا تھا ان کو اکٹھا کر کے شائع کیا جا سکتا ہے. اقبال پہ ہیں, منٹو پہ ہیں, میر تقی میر پہ ہیں, اور لوگوں پہ بھی ہیں, ان کا بھی ایک بک ان کی بن سکتی ہے. سو ابھی اٹس آل ان ابھی جب انشاءاللہ جب وہ چھپ جائے گی تو اگلے فیسٹیول میں پھر اس کا پھر افتتاح کریں گے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب لاسٹ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے, مور سارٹ آف این اوپینین بیسڈ کویسچن, بیکاز آئی ایم اے فلم پرسن, کہ آبجیکٹیولی بھی اگر فیض صاحب کی زندگی کو دیکھا جائے, اٹس اے ویری سنیمیٹک لائف. اس میں اتنے جو اتار چڑھاؤ ہیں, فلم اسی چیز پہ بنتی ہے. وڈ یو آئی تھنک ڈو ہوپ کہ کبھی ایسا ہو کہ ان کی زندگی پہ فلم بنے؟ میرا خیال بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم نے ایک پینل کیا تھا کریٹیوٹی اور مینٹل ہیلتھ پہ, ہم نے پینل کیا تھا. ابھی ریسنٹلی سرمد کھوسٹ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے منٹو پہ فلم بنائی ہے اور اس طرح کی. تو میرے خیال سے یہ چیز نہ صرف پاپولر پبلک کو پسند آئے گی کہ آپ کوئی ایسی پرسنالٹی جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہو, جس کے بارے میں آپ نے سنا ہو, ان کی لائف پہ کوئی فلم ہو, بلکہ I think it would also be a very useful public service for people who want to learn more about not just that particular person but about their life's circumstances. فیض پہ فلم 100% بننی چاہیے. کتاب میں نے آپ کو لکھ کے دے دی ہے, اس کی اسکرپٹ لکھنا ہے وہ فلم والوں کا کام ہے, یہ فلم والی خود ہے. تو اسکرپٹ اگر لکھنا چاہے, ظاہر ہے کہ فلم ایک بہت ڈفرینٹ میڈیم ہے. 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 2.5 گھنٹے میں ایک انسان کی پوری زندگی کو بیان کرنا مشکل کام ہے آبویسلی. بہرحال وہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ فلم ہونی چاہیے یا منی سیریز ہونی چاہیے. مرزا غالب کا جو ٹیلی سیریل تھا بہت ہی خوبصورت تھا, گلزار صاحب نے لکھا تھا. اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مرزا غالب کی پوئٹری بھی, ان کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ روشنی انہوں نے ڈالی تھی, اور وہ 8-10 قسطوں کا سیریل تھا. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے ضرور ہونا چاہیے. اور مجھے کوئی آپ کی کتاب اویلیبل ہے اور میں آپ کو بھی رائٹس دے دیتا ہوں کہ آپ اس پہ فلم اسکرپٹ بنا کے فلم بھی بنا دیں یا سیریل بھی بنا دیں. آئی وڈ بی ویری ہیپی. اب اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے. But there are different opinions. میں کہ most people say that he was unnecessarily involved. He wasn't really involved. اب پتہ نہیں آپ نے کیا کتاب میں لکھا ہے کہ was he really involved in that case, اور ان کو خواہ مخواہ جیل میں بھیج دیا گیا. اور ایک اتنا امپورٹنٹ ان کی زندگی میں جیل جانا, کتنے سال رہے؟ 5 سال. 5 سال بڑا پیریڈ ہے. اگر جو آدمی انوسینٹ ہو اس کے لیے 5 سال جیل میں گزارنا, اور وہ پوئٹ ہے, کریٹیو مائنڈ ہے, کتنا اثر ہوا ہوگا. تو آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو اس خواہ مخواہ ویسے جیل بھیجنا اس ملک میں کافی پرانی روایت ہے. ایک تو فیض صاحب سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ فیض صاحب آپ نے وہ نظم لکھی ہے, اس کا مطلب
کیا ہے, یا فلانی کوئی شعر ہے اس کا مطلب سمجھائیں. تو فیض صاحب کہتے ہیں ہم نے اب لکھ دیا, اب آپ پڑھ لیں, آپ خود ہی سمجھ لیں مطلب کیا ہے. تو کنسپریسی کیس کے بارے میں اس میں کافی ڈیٹیلز موجود ہیں کتاب میں, لیکن میں آپ کو ایک ٹریلر سنا دیتا ہوں. ایکچولی ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ راولپنڈی کنسپریسی کیس نہ صرف فیض کی زندگی میں بلکہ میرے خیال سے پاکستان کی زندگی میں ایک بہت ہی ضروری ایک سنگ میل ہے. راولپنڈی کنسپریسی کیس وہ واقعہ ہے اور وہ وقت ہے جب پاکستان کی جو سمت ہے, جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی, نیشنل ڈائریکشن ان اے وے ڈٹرمن ہوئی تھی. اور وہ نیشنل ڈائریکشن اب ہمیں کہاں پہ لے کے آئی ہے وہ سب آپ سب لوگ اس سے واقف ہی ہیں. پلان ہمارا یہ تھا, عمران میرے ریسرچر, اور میرا پلان یہ تھا کہ اس پہ ایک چیپٹر اس پہ اسپینڈ کیا جائے راولپنڈی کنسپریسی کیس پہ. میں چھوٹا سا آپ کو اس کا ایک ایگزرپٹ بھی پڑھا دیتا ہوں. لیکن مجھے جب میں لکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ کیونکہ راولپنڈی کنسپریسی کیس اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے فیض کی لائف میں اور پاکستان کی لائف میں, تو تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر کے بیان کرنا ضروری ہے. سو ان فیکٹ جب میں نے اس کو مکمل کیا تو وہ 2 چیپٹر بن گئے. سو اس کتاب میں تقریباً مڈ وے تھرو دا بک راولپنڈی کنسپریسی کیس پہ 2 چیپٹر ہیں, جس میں نہ صرف کنسپریسی کیس کی جو ڈیٹیلز اب ہمیں اویلیبل ہیں وہ موجود ہیں, بلکہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, اس کا سوشل بیک گراؤنڈ بھی سارا کا سارا موجود ہے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کافی تفصیل سے اس کنسپریسی کیس کے بارے میں بات اس کتاب میں کریں, اور جو مختلف نقطہ نظر اس وقت مجھے ملے تھے ان کو اس میں بیان کیا جائے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پیراگراف آپ کو پڑھ دیتا ہوں. دس از فرام دا سیکنڈ چیپٹر ریگارڈنگ دا کنسپریسی کیس. While details of the Rawalpindi conspiracy case remained shrouded in mystery for years after the trial ended, it gradually became clear that the actual conspiracy was to ban the fledgling Communist Party of Pakistan and muzzle all dissenting voices, especially those that were clamoring for greater political freedom and openness. فیض صاحب کو 1947 میں میاں افتخار الدین نے آفر کی تھی کہ میں ایک نیا اخبار شروع کر رہا ہوں, پاکستان ٹائمز, آپ اس کے چیف ایڈیٹر بن جائیں. اور فیض صاحب اس کے چیف ایڈیٹر بن گئے تھے. پھر 4 سال فیض صاحب پاکستان ٹائم کے چیف ایڈیٹر رہے تھے, جس میں انہوں نے بھرپور کوشش یہ تھی کہ پاکستان ٹائمز مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو بھی بیان کیا جائے. انہوں نے کہا تھا لیکن ورکرز رائٹس, ویمنز رائٹس, رائٹس آف دا پور, اس میں اس کی بہت انہوں نے یعنی ووکلی بات کی تھی کہ عورتوں کے حقوق, مزدوروں کے حقوق, غریبوں کے حقوق, ایجوکیشن کے بارے میں. سو دے ریئلی وانٹیڈ ٹو میک پاکستان ٹائمز اے پروگریسو پیپر. اور پھر 51 میں پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا, پارٹلی فار دیٹ ریزن. 55 میں جب وہ آئے تو پھر پاکستان ٹائمز کو ٹیک اوور کر لیا تھا گورنمنٹ نے. After the end of his service in the British Army, Faiz had remained on friendly terms with a number of army officers. This included the senior-most army officer accused in the conspiracy, Major General Akbar Khan, Chief of Staff of the Pakistan Army. He was democratic in his political leanings, although by no stretch of the imagination could he be considered a socialist or a communist. There were others in the army with similar political views who felt that the country was going down the wrong path and change was needed, specifically of a left or progressive kind. General Akbar Khan was also friends with Sayyid Sajjad Zahir, the General Secretary of the Communist Party of Pakistan. General Akbar requested Faiz's help in meeting Sajjad Zahir. One day in March 1951, Faiz and his close friend and mentor Sajjad Zahir went to General Akbar's house in Rawalpindi. Years later, Faiz had this to say about the meeting. One day we all sat down and discussed what should be done with this country. 4 saal hue the Pakistan bane hue. How could we help better the conditions here? It had been 4 years since the country was created and there was no constitution, no political structure. So اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں موجود ہے, لیکن کنسپریسی کیس کی اسپیسیفک ڈیٹیلز, جو پرسنالٹیز انوالو تھیں, کنسپریسی کیس کے پیچھے کیا تھا. ہوا پھر یہ کہ کنسپریسی کیس ایکچولی واز ڈکلیئرڈ, دا ہول کیس واز ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائڈ بیکاز دیر واز نو لیگل بیسس to prosecute those in the first place. وہ میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے, کسی قسم کی کوئی سازش گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کو بہانہ بنا کے ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا, پاکستان ٹائمز کو ٹیک اوور کر لیا گیا, فیض صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا, بہت سب وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے کنسپریسی کیس کا. ایک چیپٹر سے چل کے پھر وہ 2 چیپٹر بن گئے تھے. سو اف یو آر انٹرسٹیڈ اٹس آل ان دیئر. مظہر صاحب کی کتاب میں بہت ڈیٹیل ہے جو ذکر فیض ہے, لیکن مجھے ابھی بھی حیرانی ہوتی ہے کہ راولپنڈی کنسپریسی کیس کے بارے میں کتنا کچھ لوگوں کو نہیں پتہ. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک چیز تھی جس کا نام تھا راولپنڈی کنسپریسی کیس, اور کتنا زیادہ اس نے پاکستان کی سبسیکوینٹ پالیسی کو. 55 میں فیض صاحب باہر آئے تھے جیل سے, اور 2-3 سال کے بعد پہلا مارشل لا لگ گیا تھا, ایوب خان نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور اس کے بعد پھر پھر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ وہ سارا کچھ. سو کنسپریسی کیس پہ میں نے کافی کچھ لکھا تھا کیونکہ میرا خیال تھا وہ کافی ضروری چیز ہے جس پہ بات ہونی چاہیے.
ویسے تو یہ دین عوام میں بھی کم لگتا ہے کیونکہ بہت فیض صاحب کی زندگی کے حوالے سے ایک بڑا اہم دور ہے. اس کی اگر جہتیں دیکھی جائیں تو 3 بنتی ہیں. ایک سیکنڈ. ڈاکٹر عمران ظفر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج جھنگ میں. ہی از مائی ریسرچر. یہ کتاب کی ریسرچ اگر آپ کو پسند آئے تو ڈاکٹر یہ ریسرچ ساری ان کی ہے. جی. ایک ہے جیل کی دنیا جہاں فیض صاحب کے 4-5 سال گزرے, اس کے حالات لکھنے. پھر جیل کے باہر کی دنیا جس میں فیض صاحب کے گھر والے متاثر ہو رہے تھے, وہ ایک پورا ایک الگ حصہ ہے. اور تیسرا حصہ ہے اس دور میں فیض صاحب کے ادب پر کیا اثر ہو رہا تھا اور پورے ادب پر کیا اثر. اس لیے ہم نے اس کو تفصیل سے لکھنا ہے. اس سارے قصے کو اگر آپ 2 لائنوں میں پوچھنا چاہیں تو یہ ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار تھی. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار. یہ شعر فیض صاحب نے جب پہلا ایڈیشن آیا لفظ صبا کا, اس دور میں ظاہر جیل میں تھے تو یہ شعر شامل نہیں تھا. جب جیل سے رہا ہونے کے بعد یہ شعر تھے. وہی نا وہ آپ کی بات کہ the way now the Pakistan is going somewhere else, it wasn't intended, certainly not by قائداعظم. اب جیسے لیاقت علی خان صاحب کا آبجیکٹو ریزولوشن آ گیا, یعنی مذہب کی طرف اور غلط قسم کے مذہب کی طرف سارے آپ وی آر فیسنگ آل دی سیکٹیرینزم, نیرو مائنڈیڈنیس. وہی اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ناؤ وی آر فیسنگ دس, اینڈ فیض صاحب پروبیبلی along with his friends didn't want sectarianism, parochialism and all this. اس میں جو چیپٹر ڈیل کرتا ہے پارٹیشن سے اور اس کے آگے پیچھے کے جو حالات ہیں اس میں میں نے ذکر بھی کیا ہے, اور اس کی مین ریفرنس سورس مظہر صاحب کی کتاب بھی تھی ذکر فیض. اس میں انہوں نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ مسلم لیگ کے جو لیڈران تھے انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا پاکستان بنانے کا, پھر پاکستان بن بھی گیا, لیکن کسی قسم کا کوئی بلو پرنٹ, کسی قسم کا کوئی ڈیٹیل پلان کہ ایک آپ نئی ریاست بنانے جا رہے ہیں, اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے, اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہوگی, اس کی فنکشننگ کس طرح سے ہوگی, کچھ بھی نہیں تھا. صرف قائد اعظم کی کچھ تقریریں تھیں جس پہ انہوں نے بیس کیا کہ قائد اعظم نے کہا تھا ایسے ہوگا ایسے ہو. بھائی تقریر میں تو آپ ایک جنرل سی بات کرتے ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ یور ٹیمپل اینڈ یور دس اینڈ یور دیٹ. اب وہ جو ایک وہ 1948 کی تقریر ہے جس کے بارے میں ہر شخص بحث کرتا ہے کہ نہیں ان کا مطلب یہ تھا, ان کا مطلب وہ تھا. دا پوائنٹ از ون آف دا ریزنز کہ انڈیا میں ان کو اتنی پرابلم نہیں پیش آئی کہ ایک کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا, ایک طریقہ چل رہا تھا, ایک گورنمنٹ کا ایک وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس ایک فیض صاحب نے اس طرح خود کہا کہ ہمیں جب پاکستان بنا تو ہمیں تو خام مال ملا تھا, را مٹیریل, اور اس را مٹیریل کو فنش پروڈکٹ کیسے بنانا ہے, اس ملک کو کس ڈگر پہ چلانا ہے, یہ میں نے فیض صاحب کی اپنی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے, کیسے اس کو چلانا ہے, کس طرف کو اس کو لے کے جانا ہے. یہ اہل سیاست اور اہل دانش کا کام تھا. جو انٹلیکچوئلز اور پولیٹیشینس تھے ان کا پہلا کام یہ تھا کہ اس چیز کا تعین کرتے. لیکن یہ پہ فیض صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں میں, لیکن ہم پھنسے رہے حکومتیں بنانے میں, حکومتیں توڑنے میں. پاکستان کی تاریخ کا جو پہلے 10 یا 11 سال تھے وہ تو بالکل سرکس تھا. ہر سال کو نیا پرائم منسٹر آ جاتا تھا, ہر سال کو کوئی ہو جائے, کبھی محمد علی بوگرا ہیں, کبھی کوئی ہیں, کبھی کوئی. اسی لیے دیٹ واز ون ریزن وائی ایوب خان ٹک اوور, کیونکہ سویلینز ور سو انکمپیٹنٹ. تو وہ فیض صاحب نے کہا جی ہم وہ کچھ کر ہی نہیں سکے کہ جی کانسٹیٹیوشن کیسے بنانا ہے, ملک کے لاز کیا ہوں گے, مائنورٹیز کی پروٹیکشن کیسے ہوگی, کس کو کیا چیز دی جانی وغیرہ, وہ تو کبھی تھا ہی نہیں. تو اس لیے پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ فیض صاحب کی اور ان کے جو ہم اصل لوگ تھے, جو ہم خیال لوگ تھے, ان کی ڈیمانڈ تو تھی کہ جی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ویمنز رائٹس کی پروٹیکشن, ورکرز رائٹس کی پروٹیکشن, ایجوکیشن, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا, بند کیا گیا, ان کا منہ بند کرانے کے لیے پاکستان ٹائمز کو بھی اس لیے بند کیا گیا کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں حکومت کے جو موقف ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں, جو حکومت بات کر رہی ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. دیٹس وائی اٹ واز ٹیکن اوور. اب وہ جب سارا کچھ بند ہو گیا تو پھر ایک طرف کو جب آپ نے چلنا تھا تو پھر آپ چلنا شروع ہو گیا. جہاں پہ اب ہم آج جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اب بھی ویسے دیر نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے, کوئی ہمارا بدلنے کا لگتا تو نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور کسی سے میں ریسنٹلی ذکر کر رہا تھا کہ فیض صاحب تو صرف ایک شخص تھے جن کو ملٹیپل ٹائم جیل بھی ہوئی اور ایگزائل بھی ہوا, سارا کچھ ہوا. ہمارا تو ایک پرانا طریقہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو شخص بھی تھوڑا سا ذرا لیڈرشپ کی پوزیشن میں اس طرح سے آتا ہے, ہم اس کو اتنی پھینٹی لگاتے ہیں یا اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں. انفارچونیٹلی دس از یو نو, ہمارے یہیں سے لوگ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, ولایت جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, دے بیکم
ورلڈ لیڈرز ان دیئر فیلڈ, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, رائٹرز ہیں, دنیا ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے, ہم یہاں پہ ان کو سانس لینے کی جگہ نہیں دیتے. تو وہ ہماری بدقسمتی ہے, انفارچونیٹلی سب کے ساتھ ہوا. اب ہر انسان فیض کی طرح بڑا انسان تو نہیں ہو سکتا, چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آواز بالکل ہی دب جاتی ہے اور کوئی ان کی سر و سامانی نہیں کرتا. جی جی ملاقات یاسر عرفات سے ہوئی ہے, کتاب بھی اس کے نام ممنون کی منسوخ کی, اور تو آپ کو اس پیریڈ کو کور کرنے میں آپ کی کیا سوچز تھے؟ انہوں نے خود آپ سے بات کی یا جو فلسطینی ہیں محمود درویش کو جو بہت اچھی طرح جانتے تھے, ان سے آپ کی کوئی فلسطینین سورسز سے بھی بات ہوئی؟ نہیں, میری پیلسٹینین یا جو ان کے بیروت کے زمانے کے جو لوگ جن سے ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا, ان سے میرا کوئی فیس ٹو فیس کانٹیکٹ نہیں ہوا. البتہ تھینکس ٹو عمران بہت سی ریسورسز ایسی ہمیں اویلیبل تھیں جس میں ڈائریکٹ کوٹیشن موجود تھیں, انکلوڈنگ میری نانی کے جو ڈسپیچز تھے اوور مائی شولڈر, جو ابھی ریسنٹلی پبلش بھی ہوئے ہیں, جس میں کافی ایک ایکسٹینسو سیکشن ہے بیروت ایئرس کا. مجھے اس بات پہ حیرانی اس بات پہ ہوئی تھی کہ فیض صاحب کو بڑھاپے میں کیا سوچی تھی کہ بوریا بستر اٹھا کے بیروت پہنچ گئے. بھائی جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان ذرا امن و سکون اور چاہتا ہے کہ زندگی اس طرح سے ہو. تو میں نے ایکچولی یہ اپنی خالہ سے میں نے پوچھا بھی کہ فیض صاحب کو کیا یعنی ہوا تھا کہ فیض صاحب 65+ ان کی عمر تھی اور جا کے بیروت بیٹھ گئے جہاں پہ جنگ چل رہی ہے, جہاں پہ ایکٹیو فائٹنگ چل رہی تھی. تو اس میں اباؤٹ دی انکانگروٹی آف فیض بائی ناؤ این اولڈ مین ہمسیلف لیونگ ان سچ اے پلیس. اور وہ جو بیروت میں جو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال, فیض صاحب نے تو نہیں لکھا, فیض صاحب نے نظمیں لکھی ہیں, ایلس نے آنکھوں دیکھا حال لکھا تھا کہ کس طرح سے وہاں پہ بمباری ہوتی تھی, کس طرح سے وہاں پہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ان کو خود بھی بھاگنا پڑا, یعنی وہ سڑک کراس کر رہے ہیں, گولیاں چلنا شروع ہو گئیں اس طرح کر کے, بیکاز بیروت میں تو جنگ چل رہی تھی آلریڈی. تو ایلس کی وہ جو کچھ باتیں تھیں وہ میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں. لیکن میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ بھائی ان کو ہوا, وائی ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ انہوں نے پھر مجھے بتایا, بیروت واز اے نیچرل نیسٹنگ پلیس فار ایگزائلز آف ایوری کائنڈ فرام آل اوور دا مڈل ایسٹ, کویت, عراق, سیریا, and it was the only place he was offered a job even though his salary was tiny. Most of you may or may not know, فیض صاحب کو اتنی عزت ملی, اتنی محبت ملی. آج کوئی بھی فیض صاحب کی جیب ہمیشہ خالی ہوتی تھی. فیض صاحب did not have a penny to, آخر وقت تک اپنا گھر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. سو مجھے ایک دفعہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر آپ سے دوستی ہو گئی, ہم نے سنا کہ فیض صاحب 4 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کے گئے. میں نے کہا یار میں نے تو آج تک 4 آنے بھی نہیں دیکھے فیض صاحب کی جائیداد میں سے. ایک جائیداد جو تھی وہ نسخہ ہے وفا, مجھے تو اتنی کا ہی پتہ ہے. سو ایک ریزن یہ تھی کہ ان کو وہاں پہ نوکری آفر ہوئی تھی لوٹس کی ایڈیٹرشپ. His heart was very much with the Palestinians and Beirut offered him a place to be close to an actual political struggle. That was part of it. He did not want to spend his last years sitting by the fire and doing nothing. He wanted to be involved in some kind of struggle. It was hard for him to be there. He was putting his life in danger, but he felt that this was a place he needed to be. And then, of course, he met all these wonderful people there, intellectuals like Mahmoud Darwish, Moin Basisu, Adonis, and so many other brilliant writers and poets from all over the Arab world. Journalists on the run from different parts of the Arab world and many others. Beirut in those days was a base where all the dissidents from all over the Arab world had gathered, so he felt at home in some ways. سو وہ اس میں تھوڑا سا ذکر اس چیز کا میں نے ضرور کیا ہے کہ فیض صاحب بیروت کیوں گئے اور کیوں اتنی دیر رکے رہے. اور پھر ہی اونلی لیفٹ جب ایریل شیرون کی آرمی اور ان کے ٹینکس شہر میں پہنچ گئے تھے اور ان کو پتہ لگ گیا تھا فیض صاحب کو کہ آپ کا نام بھی ان کی اسیسنیشن لسٹ پہ ہے, دے نو ہو یو آر, اور آپ کو نہیں چھوڑنا, پھر وہ وہاں سے نکلے تھے. سو بیروت میں نے ایک پورا چیپٹر بیروت ایئرس پہ میں نے لکھا ہے. میرا اپنی یہ خواہش ہے کہ جو ان کے بیروت کے سال تھے اس پہ کام اور ہونا چاہیے. میرے خیال عمران سے اس پہ بات بھی ہوئی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو بیروت ایئرس پہ تھوڑا سا اس کو پھیلا کے تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر کے اٹ وڈ بی ویری نائس ٹو نو کہ لوٹس میں جو انہوں نے کام کیا وہ کیا کام تھا. لوٹس کے پرانے ایشوز نکالنا, لوگوں سے بات کرنا, تو بہت سا ایسا کام ہے جو ابھی اس پہ کرنے والا ہے. کبھی وقت ملے گا تو کروں گا. اب وقت ختم ہو گیا. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. علی بھائی تھینک یو. شکریہ. تھینک یو. آزاد ہے اپنے فکر و عمل بھرپور